پہ اسٹک ہے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا غیر مسلمان جو اسلام کی طرف مائل ہے، مؤلفۃ القلوب، جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے، آپ کے عطا کرنے کی وجہ سے وہ اسلام لا سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانا، یہ اس زمانے میں تو غلام تھے، لیکن آج کے زمانے میں گردن چھڑانا کوئی شخص مقروض ہو جائے، کرائسس میں آ جائے، لیکن کرائسس میں بینک سے پیسے لے کے کرائسس میں آنا نہیں ہے، کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کرائسس میں آ جائے، مقروض ہو جائے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، مقروض ہو گیا، وہ پھر رقاب، زکوٰۃ کے مال سے اس کی گردن کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، چٹی پڑ جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مختلف مجلسوں میں سربراہ بنایا ہوا ہے، لوگ ان کے پاس فیصلے لے کے آتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی کی ضمانت دے دیتے ہیں، بھائی اب اسے چھوڑ دو، اگر یہ نہ دے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ یہ ہے چٹی پڑ جانا۔ تو کہا اگر چٹی پڑ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چاہے مالدار بھی ہے، وہ دوسروں سے یا اپنی زکوٰۃ سے اس چٹی کی رقم کو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، ایک تو اللہ کے راستے میں یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے تو اس میں دے۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں کچھ بھی، وہ تعلیمی ادارے ہیں، وہ ہسپتال ہیں جہاں غرباء کے علاج ہوتے ہیں، وہ ادارے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ رفاہی چیزیں جہاں عوام الناس کو فائدہ یا غرباء کو فائدہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کی مد میں آتے ہیں، آپ اسے یہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور دراز آ گیا لیکن اب اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، اور اس کو اپنے گھر واپس پہنچنے کے لیے، اپنا سفر آسان بنانے کے لیے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مدیں ہیں جن میں زکوٰۃ دینا ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، جہاں مالداروں کو دینے کا حکم ہے وہاں لینے والوں کو بھی احتیاط کا حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سے مکے میں بڑے بڑے امیر لوگ تھے جن کے